ہمارے لیے یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم میں الحمدللہ ملک بھر کے جید علماء کے استاد محترم مفتی جماعت محترم حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی و ہم میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان کی جہود کو قبول فرمائے اور ہمارے ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا ذریعہ بنائے۔ میں گزارش کرتا ہوں استاد محترم جناب حافظ عبدالستار الحافظ الحماد حافظہ اللہ تعالی بھائیوں کو نصیحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ معزز حاضرین، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ باری تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ آپ کہیں انما اعظکم بواحدہ، میں تم سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو ایک ایک، جس طرح بھی کسی کی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بس میں تمہیں یہی ایک بات کہتا ہوں۔ ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، پھر اس بات پر غور و فکر کرو کہ یہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ آپ مراد لیتے ہیں، یہ کوئی مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، اس کی عقل میں کوئی فطور نہیں ہے، یہ جو اپنے آرام کو ترک کیے ہوئے ہے، گھر بار کو چھوڑے ہوئے ہے، در در پہ جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تمہیں سخت ترین عذاب سے خبردار کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے مبعوث ہوئے ہیں، سراپائے رحمت ہیں، جو دین ہم پر لے کر آئے ہیں، اس دین کے ناطے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آخر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم
اس دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ قیامت کے دن ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تم نے رہنے سہنے کے لیے مکان بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، تمہاری دکانداری چلتی تھی یا نہیں چلتی تھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ اگر سوال ہوگا تو اس دین کی خاطر تمہاری کیا محنتیں ہیں، تمہاری کیا مشقتیں ہیں، اس دین کو تم نے کس حد اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے دوست و احباب میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے خاندان اور قبیلے میں کس حد تک قائم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے وہ 13 برس ہے۔ ہم آپ کی مکی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک ہے، یہ 3 سالہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھیے اور ڈرائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، متنبہ کیجیے۔ آپ اٹھے ہیں، پھر یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ مجھے آرام ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، میں کہاں سے کھاؤں گا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اس سے بے فکر ہو کر خفیہ طور پر آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ خفیہ دعوت وہ چلتی رہی، اللہ کا پیغام خفیہ طور پر 3 سال تک دیتے رہے، اور اس قدر خفیہ تھا کہ اہل مکہ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ یہ پہلا دور ہے آپ کی دعوت و تبلیغ کا۔ یہ 3 سال تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ پھر اس دور میں اگر تکلیفیں آئی ہیں تو جو کمزور بے سہارا لوگ تھے نا، ان کو تکلیفیں آئی ہیں۔ اور پھر دوسرا دور چلا ہے اعلان نبوت سے لے کر آغاز فتنہ تک۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ دعوت کا اعلان کیا، اور اس دور میں آپ کے پیروکاروں کے ساتھ مذاق کیا گیا، استہزاء کیا گیا، آپ پر الزامات لگائے گئے، آپ کا ٹھٹھا کیا گیا، تضحیک کی گئی، جتھہ بندی کی گئی، مخالفت کی گئی۔ لیکن مخالفت اس حد تک نہیں تھی کہ مسلمانوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، وہ کسی حد تک مخالفت تھی۔ یہ 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور پھر آغاز فتنہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات، آپ کے چچا ابو طالب کی وفات تک یہ تقریباً 10 نبوت تک رہا، 10 سال جب نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ نبوت کے 6 سال سے لے کر 10ویں سال تک یہ رہا سلسلہ، اور اس دور میں مسلمانوں پر سختیاں آئی اور ان کو زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا۔
وقت کچھ ابو طالب کا سہارا، سیدہ خدیجہ کا سہارا، جب یہ دونوں فوت ہو گئے پھر اس سختی میں شدت آ گئی. اتنی شدت آئی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. یہ تیسرا دور ہے. پھر اس شدت کے بعد 3 سال تک تو پھر انتہائی سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا حرام کر دیا گیا. آپ مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف چلے گئے، وہاں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. حج کے موقع پر ہر قبیلے کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں، لوگوں میری دعوت کو قبول کر لو. نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ کے سخت ترین عذاب سے ڈرانے والا ہوں. اور مکہ والے منصوبے بناتے ہیں یقتلوک کا، کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو مکہ سے نکال دیں، آپ کو قید کر دیں. یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے انصار میں اس اسلام کا جذبہ پیدا کیا. وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم آپ کو اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا دست و بازو بنیں گے. تو یہ 4 دور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، اعلان نبوت کے. یہ 4 دور بنتے ہیں. ان 4 دور جو گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں کوئی کمی نہیں کی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ مصالحت نہیں کی ہے، کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی نہیں اختیار کی ہے. مکہ والوں نے آپ کا پیغام روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے، لالچ بھی دیا، طمع بھی دی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو کسی جنس کی ضرورت ہے تو ہم حسینہ عرب آپ کے پاس لا کر دے دیتے ہیں. بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، آپ اس دعوت سے باز آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، میں اپنے اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جو بات ہے میں نے اس ڈنکی کی چوٹ کہنی ہے. یہ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کے نبی کو حکم ہوتا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے آپ ڈنکی کی چوٹ کہیں. اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، نماز کا کہیں، اور پھر اس پر مضبوط رہیں، بار بار کہیں، ایک دفعہ کہنے سے نہیں، کہتے رہیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کھلایا ہے یا نہیں کھلایا، ان کو پڑھایا یا نہیں پڑھایا، ان کو ملازمت دلوائی یا نہیں دلوائی ہے. ہم یہ سوال آپ سے نہیں کریں گے، یہ ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے. نحن نرزقک، ہم نے آپ کو رزق دینا ہے اور ان کو بھی دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے.
اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو کس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مکے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی چادر وہ اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ساز کر دے، اب تو ہمارے لیے جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ آئے تمہیں پتہ ہے کہ انہیں کس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا اور یہ لکڑیاں چیرنے والا آرا یہ لایا جاتا اور سر پر رکھ کر اسے 2 لخت کر دیا جاتا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم گھبرا رہے ہو، اسے درمیان میں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ وہ تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتا، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہ پلاسٹک کی کنگھیاں ہیں جس سے ہم بالوں کو کنگھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جاؤ کہ لوہے کی کنگھیاں لے کر، جن کے دندانے لوہے کے ہوتے تھے، ان کے جسم پر پھیرا جاتا، چلایا جاتا، ان کے اوپر کی چمڑی کو اتار کر نیچے سے پٹھے اور ہڈیوں کو لگا کر دیا جاتا۔ تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا۔ واللہ لیتمن اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ میرے دین کو پورا کر کے رکھے، میرا دین، اللہ کا لایا ہوا دین یہ مکمل ہوگا۔ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مجھے اللہ نے دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اور اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ اگرچہ ہمیں دور دور تک اس کے نشانات نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے۔ ہماری تمہاری تو کوششیں ہیں نا، لیکن اللہ اس کو غالب کرے گا۔ آج چور، ڈاکو، اچکے جنہوں نے دنیا والوں کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ میرے اللہ کا دین اس قدر غالب آئے گا، صنعاء یمن سے لے کر حضرموت تک مسافر جائیں گے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے۔ بکریوں کے ریوڑ جو ہیں وہ بلا خوف و خطر چلے، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ میرے اللہ نے میرے دین کو غالب کرنا ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کیا ہے، من اختار الحوان اب القتل اب الضرب، دین کے مقابلے میں جو ذلت کو برداشت کرتا ہے، قتل کو برداشت کرتا ہے، مار پیٹ کو برداشت کرتا ہے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کافروں نے اس قدر پیٹا، اتنا مارا، اور وہ کہتے تھے تم
اپنے آقا کو گالیاں نکالو، برا بھلا کہو، یا رسول اللہ میں مجبور ہو گیا، مجھے ان کا مارنا پیٹنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے مجبوراً آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دیے تاکہ یہ بدباطن مجھے تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات کے تحفظ کے لیے قرآن پاک کی آیات اتار دی۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح اللہ صدرہ بالکفر، فرمایا جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، ہاں وہ شخص جو لاچار ہو، مجبور ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہو، دل کے اندر وہی جذبات، محبت بھرے جذبات ہوں، وہ انسان رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ رخصت ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر کو تسلی ہوئی جب یہ قرآن پاک کی آیات اتری، لیکن ان کے والد گرامی یاسر، ان کی والدہ سمیہ، انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینا تو گوارا کر لی، اس کی امی نے مرنا تو گوارا کر لیا، لیکن دین کے معاملہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام، وہ دین کی خاطر اتنا ان کو مارتے پیٹتے، گرم ریت پر لٹاتے، گرم پتھروں پر لٹاتے، اور نیچے لٹا کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے اور اسے کہتے کہ کلمہ کفر کہو، لیکن ان کی زبان سے احد احد کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں نکل رہا۔ یہ من اختار الحوان والقتل بالطرف، جو قتل ہونا پسند کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لینا پسند کر لیتا ہے، ذلت پر پسند کر لیتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کرتا ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ آخر ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم دین کی خاطر کیا حصہ ڈالتے ہیں؟ دین کی خاطر ہمارے کیا کاوشیں ہیں؟ بس یہی کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ جائیں اور ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیں، اور پھر ہم یہ باور کرائیں کہ ہم بڑی اعلیٰ نسل کے مسلمان ہیں، تو ابھی تو کام بہت باقی ہے۔ ہم نے کیا اللہ کی قدر کی ہے؟ ہم نے نبی کے دین کو کیا سہارا دی ہے؟ اگرچہ اللہ کے دین وہ ہمارے سہاروں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ آج ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، دین ہماری خدمت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے دین کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں، یہ داستان بڑی لمبی ہے۔ اس میں خون بہا ہے، عزتیں لٹی ہیں۔ ہمارا اللہ کے دین کے لیے نہ کبھی خون بہا ہے، نہ ہماری کوئی عزت لٹی ہے، نہ ہمیں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ تو ہم اس دین کے لیے کیا قربانیاں دے سکتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ ہے ایک بستی والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، قاصد بھیجے، جاء المرسلون ارسلنا علیہم اثنین فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ 2 قاصد بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے طرف
بھیجے گئے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ نے ہمیں تمہارے لیے، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے، تمہیں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے ہماری ہدایت کے لیے، تم جھوٹے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ بلکہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری وجہ سے نحوست میں آ گئے، انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے نا تو ہم پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے یا تمہیں دردناک قسم کی سزا دیں۔ وہ کہنے لگے طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کی نحوست ہے، تم ہمیں منحوس کہتے ہو، گندے اعمال تمہارے ہیں، گندے اعمال کی نحوست تمہارے سروں پر پڑی ہوئی ہے۔ ان کی اس چپکلش کو دیکھ کر وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کی پرلی جانب سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، حبیب النجار اس کا نام ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم ان کی پیروی کر لو، اس میں تمہارا بچاؤ ہے، تمہارے تحفظ ہے، تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت ہے، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کو مانتے تو نہیں ہیں، وہ سوال تو نہیں کرتے، یہ اس راستے پر قائم ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ان کی بات کو مانو، وہ بندہ ان کی مدد کے لیے گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ ان بندوں کی بات کو مانو۔ لیکن قوم نے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، مارا پیٹا، اس کو شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، ادھر روح پرواز ہوئی، ادھر اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ قال یا قوم یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ آج تم ہمارے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرتے اگر تم میرے اعزاز و اکرام کو تم علم ہوتے۔ یا لیت قومی یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے جانیں کٹائی ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کے حقدار ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، ابھی تورات نہیں ملی ہے، ان کا مقابلہ جو کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب کے علاوہ علم دیا تو وہ حدیث کا علم تھا، اس کے ذریعے فرعون کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ چپکلش آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ فرعون کی خاندان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے ساتھ لمبا مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ المؤمن میں کیا، لمبا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا، حالانکہ وہ بڑے اثر رسوخ والا تھا، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟
اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون اور آل فرعون کو بدترین قسم کے عذاب نے آ لی ہے۔ وہ ایک لفظ کہتا ہے، اے میری قوم فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں جو باتیں کہتا ہوں نا، کل تم اس کو یاد کرو گے، کل تم کہو گے کہ ایک مرد درویش ہمیں سمجھایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا سچا اور سچا دین دیا ہے، خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے۔ اگر آپ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو ناشکر ہوتے ہیں، ناسپاس گزار ہوتے ہیں، ان کو ختم کر کے اللہ دوسروں کو جہاں لے آتا ہے۔ ان تتمنوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر اوروں کو لے آئے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو ایسے لوگوں کو اللہ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا، اور وہ آپس میں بڑے رحم دل، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے بارے میں سمجھوتا نہ کرنے والے، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے، اللہ سے بندوں کو لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس دین کی قدر نہ کی تو پھر وہ دل دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو ہم للکار رہے ہیں، اپنے گھروں میں مغربی تہذیب، مغربی کلچر، گندی تہذیب اپنے گھروں میں لا کر ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے باز نہ آئے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جگہ اوروں کو بسائیں گے۔ اذلۃ المؤمنین اعزۃ للکافرین لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو میرے بھائیوں، دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح جانیں لٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نا تبلیغ کرنے والوں کو بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 10 آدمی بھیجے، حضرت عاصم کو ان کا امیر بنایا، اور ان میں سے عاصم، حضرت خبیب، زید بن دفنہ، طارق، اور اسی طرح 3 اور ہیں، 3 ان کے خدمت گزار، کل 10 آدمی۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے غداری کی، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی، لیکن ان نے بدبختوں نے ان کا گھیراؤ کیا، تیر اندازی کی، تلواروں سے، برچھیوں سے، نیزوں سے ان کے جسم کو چھلنی کیا۔ یہ کون ہے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ دن کے وقت وہ بیچارے جنگل میں جاتے، یحتطبون بالنہار، وہ دن کے وقت لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے اور بازار میں بیچ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار اصحاب صفہ تھے نا، ان پر وہ خرچ کرتے تھے، اور رات کے وقت مسلح پر سوار ہو جاتے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے،
فرضی نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ رات کا قیام ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ذرا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو احترام دے گا، آپ کی اولاد کو آپ کا فرمانبردار بنائے گا۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں آج ہمارے بچے ہم سے باغی ہو رہے ہیں، ہمارے کہنے پہ نہیں چلتے ہیں، ہم نے اللہ سے بغاوت کی اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارا باغی بنا دیا ہے۔ یہ سزا نقد ہمیں دنیا میں ملی ہے۔ ان میں سے حضرت عاصم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عاصم نے بدر کے مقام پر ایک بڑے مشرک اور کافر کو قتل کیا تھا۔ مکہ والوں نے بھیجا ہے قافلہ کہ جاؤ عاصم کا وجود کا کوئی حصہ کاٹ کر لو تاکہ ہمارے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، ہم بھی اسے دیکھ لیں، اس سورمے کو جس نے ہمارے بڑے آدمی کو بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ بھیڑوں کا ایک چھتا آسمان سے اتارا اور اس کے جسم کی حفاظت کی، وہ آنے والے کافر اس کے جسم کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکے۔ یہ اللہ کے دین کی خاطر نکلنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ 3 آدمی وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو ٹانگوں سے لنگڑا ہے، جب تینوں کو پکڑا نا، انہوں نے کی کمانیں اتار کر کمانوں کی تندیوں سے ان کو باندھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے پہلی غداری کی ہے، میں نے تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ انہوں نے وہی اس کو بھی شہید کر دیا، باقی 2 رہ گئے، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب۔ ان کو انہوں نے مکہ میں آ کر فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ وہاں بیت اللہ حرم مسجد حرام سے باہر لے جا کر ان کو وہاں قتل کیا گیا۔ اسی طرح زید بن دسنہ کو بھی قتل کیا گیا۔ بھلا ان کا قصور کیا تھا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی محنت سے لوگ تیار کیے، بڑی محنت کے ساتھ بیر معونہ کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں مبلغ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مبلغ ان کے ساتھ کر دیے، وہ بیر معونہ پر ان کو شہید کر دیا، ایک ایک کر کے ان کو شہید کیا ہے۔ بیر معونہ کے 70 قراء اور عالم، حافظ، قاری، ان کو وہاں شہید کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے افسوس، 1 مہینہ بھر صبح کی نماز میں ان کے خلاف دعا کرتے رہے، دعائے قنوت کرتے رہے، یا اللہ ان کو پکڑ، یا اللہ ان کو دنیا میں ان کا محاسبہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ دیکھیں ذرا، آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل، امیہ اور اسی طرح عتبہ، یہ سارے کھڑے ہیں ایک جگہ پہ۔ وہ کہتا ہے، ایک ان میں سے کہتا ہے بھی فلاں خاندان کے لوگوں نے نا آج اونٹ ذبح کیا ہے، جاؤ وہاں سے گوجری اٹھا لاؤ اور ان کے جو رحم بچہ دان ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لاؤ، اس کی علائشیں اس کے اندر ہو، وہ جب یہ سجدے میں جائے نا تو اس کی کمر پر رکھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، فقام اشقى القوم، ان میں سے ایک بدبخت اٹھتا ہے، وہاں سے وہ بوجھ اٹھا کر لاتا ہے، وہاں سے گند بھرا ہوا وہ بچہ دان لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو وہ آپ کی گردن پر رکھ دیا، وہ اتنا بوجھ ہے کہ آپ ساتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بامیہ بن خلف، اس وقت آپ نے بددعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر ایک ایک کر کے جہنم میں پہنچایا۔ مرے پڑے ہیں لاشیں ان کے، بدر کے مقام پر پہلے اللہ کے رسول نے نشان لگا دیا تھا، یہاں ابو جہل نے مرنا ہے، یہاں امیہ بن خلف نے مرنا ہے، یہاں عتبہ نے مرنا ہے، یہاں شیبہ نے مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انتقام لیا ہے۔ میرے رب کا انتقام پھر بڑا سخت ہوتا ہے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہی ان کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے ہیں، ان کے لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے مقام پر ایک گندا بے آباد کنواں تھا، اس کے اندر پھینک دیا ان کو۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اس دعوت دین کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آوازیں دے کر کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے وہ دیکھ لیا، میں نے وہ پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں نظر آ گیا، تم نے دیکھ لیا؟ تم کہتے تھے لاؤ اللہ کا عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، لاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ عذاب کا کوڑا ہم پر برستا کیوں نہیں ہے؟ یہ ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا تھا، چاہیے تو یہ نہ کہ بیت اللہ کے پاس جائے، اللہ یہ دین جس کی تبلیغ کی جا رہی ہے اگر یہ سچا ہے نا تو ہمیں اس کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کرتا۔ دعا کیا کرتا ہے؟ یہ دعا قرآن نے نقل کی ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے، محمد جو کہتا ہے یہ سچ ہے، حق ہے، تو کیا کر امطر علینا حجارۃ من السماء یا ائتنا بعذاب الیم، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب اتار دے۔ یہ ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کو مزہ چکھایا۔ کس نے مزہ چکھایا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں، جب میدان بدر سجانا تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاوض اور معاذ۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کاش کہ میری دائیں جانب کو کڑیل جوان ہوتا، میری بائیں جانب کو کڑیل جوان ہوتا۔ ابھی میں یہی سوچو بچار کے تانے بانے بن رہا تھا اپنے دماغ میں، اتنے میں ایک بچہ جو میرے دائیں جانب تھا وہ کہنے لگا یا عام اے چچا، ان میں ابو جہل کون ہے؟ دوسرا بولا چچا ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کدھر ہے؟ بیٹو تم کیا کرو گے ابو جہل؟ ہم کیا کریں؟ جب ہم گھر سے رخصت ہو گئے ہماری امی نے ہمیں کہا بیٹا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور میں نے تمہیں سنبھالا ہے، پرورش کی ہے، یہاں تک پہنچایا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ مجھے اس وقت ٹھنڈک پہنچے گی جب ابو جہل تمہارے ہاتھوں سے جہنم میں جائے گا۔ اے چچا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کون ہے، ہم اس کو قتل کرنا اور ہم اپنی امی کی عزت کی لاج رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری امی کی یہ وصیت کہاں ہے؟ اس طرح کی مائیں، یہ مائیں آج گلوکارہ کے گانے سناتی ہیں،
ٹی وی پہ تھر تھر ناچنا کودنا سکھاتی ہیں اور فلمی پروگرام بتلاتی ہیں، وہ ماں یہ کہتی ہے اے میرے بیٹو اگر تم میری عزت کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ابو جہل تمہاری تلواروں سے جہنم میں جائے۔ اے چچا تم بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کون ہے؟ اتنے میں ابو جہل سامنے سے آیا، لمبا تڑنگا، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ ٹہلتا ہوا نکلا۔ عبدالرحمن ابن عوف نے کہا بیٹو میرے بھتیجو وہ ابو جہل آ رہا ہے لمبی داڑھی والا، وہ جو ہی اشارہ کیا وہ اس طرح لگ کے جس طرح باز چڑیا پر لپکتا ہے، اڑ کر گئے، جا کر تلواروں سے اس کو ڈھیر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم ابو جہل کو، وہ ابو جہل فرعون هذه الامہ جو اس امت کا فرعون تھا، اے رسول اللہ ہم نے اس کو مار دیا ہے، جہنم میں پہنچا دیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، یہ ہماری تلواروں سے اب بھی خون ٹپک رہا ہے۔ اس طرح کے بیٹے اور اس طرح کی مائیں ہونا، پھر اللہ ان کے ہاتھوں دین کو غالب کرتا ہے۔ ہمارے بیٹوں کو فرصت نہیں ملتی اس ٹچ موبائل سے، اس گندے پروگراموں سے، اس یوٹیوب سے اور اس فیس بک سے اور گندے گیت، گندے گانے، گندی فلمیں، کلچر بے حیائی کا جو ہمارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس بے حیائی، اس دجالی میڈیا نے آج ہمارے بچوں کو ہم سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم سے اجنبی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنا انتخاب خود کر لیتی ہیں، ہمارے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنا انتخاب خود کر لیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک دن میرے بھائیوں اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے یہ اولاد کی نعمت جو میں نے تم کو دی تھی بتاؤ تم نے اس کی کیا قدر کی ہے، ان کو کیا سنبھالا دیا تم نے، ان کو کیا سکھایا تم نے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے، ہم ساری تگ و دو اس پر لگا رہے ہیں، ساری محنت اس پر کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان کو ذرا کھڑا کرو، میں ان سے سوال کرنا ہے، میں ان سے پوچھنا ہے۔ میں نے تجھے صحت دی تھی، سلامتی دی تھی، سرداری دی تھی، کھانے پینے کے لیے دیا تھا، بتا تو میرے لیے کیا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس آدم کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور کھڑا کر لے گا، کَلَّهُ بَسَجْ، جس طرح پیڑ کا بچہ ہوتا ہے نا، اس طرح اپنے سر کو نیچا کر کے آدم کے بیٹے کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اے آدم کے بیٹے بتا میں نے تجھ کو صحت دی، سلامتی دی، جوانی دی، پیسہ ٹکا دیا، رہائش دی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں اپنے بچوں کو کسی کا محتاج چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، میں نے ان کو بڑا بینک بیلنس دے کر آیا ہوں، میں نے ان کو دکانیں دے کر آیا ہوں، یہ دے کر آیا، وہ دے کر آیا۔ اللہ پوچھے گا میرا یہ سوال نہیں ہے، میرا یہ سوال ہے کہ تو بتا میرے دین کی خاطر تو نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے، اس کے لیے تیری قربانیاں کیا ہیں جو تو گنوا رہا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دائیں جانب دیکھے گا فلا یرا الا النار، آگے دیکھے گا فلا یرا الا النار، بائیں جانب فلا یرا الا النار، دائیں بائیں آگے پیچھے آگ کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔
میرے بھائی یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ ابھی یہ ڈاکٹر یاسین صاحب مجھے کہتے تھے کہ ہمارا 100واں پروگرام، تم 100واں پروگرام کر کے پھولے نہیں سماتے ہو کہ ہم نے اس دین کو پتہ نہیں کیا سہارا دے دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ 100واں پروگرام کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اور محنت کرو اور ذمہ داری کو ادا کرو، گھر گھر میں اللہ کا دین پہنچاؤ، اور یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ جب کسی انسان کو دین حق کی سمجھ لگ جاتی ہے، پھر وہ کسی مصلحت کو نہ دیکھے، پھر کسی عذر کو نہ دیکھے، پھر کسی سے کمپرومائز نہ کرے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم برادری کو دیکھتے ہیں، مصلحت کو دیکھتے ہیں، موقع محال کی تاڑ میں رہتے ہیں۔ یہ سمامہ بن آفال جو اپنی قوم کا سردار ہے، وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کو گرفتار کر کے مسجد میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پلر کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ کیوں باندھا؟ تاکہ میرے پیروکار جو صحابہ کرام نا، ان کی طرز زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ان کی اخلاق کردار کا خود مطالعہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے بڑی اکڑ پھون کے ساتھ، سردار تھا نا اپنی قوم کا، وہ کہتا ہے اگر تو مجھے چھوڑ دے گا نا تو میں تیرا احسان فراموش نہیں کروں گا، اور اگر تو مجھے قتل کر دے گا نا میرا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ پر رہنے دو۔ دوسرا دن بھی گیا، تیسرا دن بھی آ گیا، پھر آپ نے کہا چھوڑ دو۔ اس کے دل میں یہ کھٹکا تو لگ گیا، وہ کانٹا تو چبھ گیا دل میں کہ ان کا کردار صحابہ کرام کا آنکھوں سے دیکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بھی دیکھ لیا، چھوڑ دیا جاؤ۔ وہ گیا باہر ایک چشمے پر غسل کیا، نہا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ کی شخصیت مجھے تمام جہان سے بری لگتی تھی، آپ کی مسجد مجھے تمام جگہوں سے بری لگتی تھی، آپ کا مدینہ مجھے تمام شہروں سے برا لگتا تھا، لیکن آج ایسی قلبی محیط ہوئی ہے، آج ایسی تبدیلی آئی ہے، تمام دنیا سے بہترین چہرہ مجھے آپ کا چہرہ ہے، تمام جگہوں سے پسندیدہ مجھے آپ کی مسجد ہے، تمام شہروں سے مجھے بہترین شہر آپ کا لگتا ہے۔ اب آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ یہ ہے تبدیلی۔ ہم تحقیق میں لگے ہوئے، ریسرچ میں لگے ہوئے کہ رب العزت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اور آپ کے سامنے دلائل کا انبار لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بیچارے آپ کے پیچھے لگے ہوئے، بخاری کھول کر دکھاتے ہیں، مسلم کھول کر دکھاتے ہیں، قرآن کی آیات کھول کر دکھاتے ہیں، سمجھ لگ جاتی ہے اس برا ہو برادری کا، عزت نفس کا، خاندان کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، محلے حقوق کا، یہ ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑتے۔ یہ ابو طالب جو تھا نا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا بھتیجا صحیح کہتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، اور اس بھتیجے کی خاطر اس نے نا بڑی تنگی کاٹی ہے، بڑی مصیبتیں جی لی ہیں۔ جب بیمار ہو گیا نا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ برادری کا بت کتنا سخت ہوتا ہے۔ وہ بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرا چچا بیمار ہو گیا۔ آپ گئے، جب دیکھا کہ جس کمرے میں وہ پڑا ہوا ہے نا، وہ کمرہ بھرا پڑا، سارے مکے کے سردار وہاں پہنچے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس پیچھے بیٹھ، وہاں سے آواز دیتے یا عم قل لا الہ الا اللہ احدک بہا الا اللہ، اے میرے چچا
لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں جا کر تیری سفارش کروں گا۔ برا برادری کا، اس قبیلے کا، اس خاندان کا، وہ کہتے ہیں خواجہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے ہمیں ڈس لگا دو، جاتے جاتے ہمیں بدنام کر دو، یہ اپنے بھتیجے کے دین کو لے کر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا۔ آخری بات جو اس کے منہ سے نکلی ہے نا، اخترت النار علی العار، میں نے آگ کو پسند کر لیا لیکن آگ کو پسند نہیں کر سکتا، میں اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا، اپنے خاندان اور قبیلے کی عزت کو نہیں لگانا چاہتا۔ یہ برادری کا بہت بڑا سخت ہے۔ ہمارے سامنے بھی کئی اس طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یہ جی میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، میری برادری کیا کہے گی، تو داڑھی رکھ لیجیے، ابھی تو جوانی آنے والی ہے، ابھی تم نے دیکھا کیا ہے، دیکھ لیں گے آگے چل کر، کوئی نہیں رفع الجہر کر لیں گے، اس کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے، فاتحہ بھی پڑھ لیں گے۔ فاتحہ تو زبان سے پڑھنی کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک رفع الجہر کی سنت ایسی ہے جس سے انسان نمایاں ہوتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت پر عمل پیرا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، ادھر بھی نماز ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال عمر کی زندگی ہے آپ کی، ایک نماز بھی آپ نے رفع الجہر کے بغیر نہیں پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہے جی، سنت کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ سمامہ کا تبدیلی آ گئی ایک دن میں، ہم عمر گزار دیتے ہیں، برس گزار دیتے ہیں، یہ تبدیلی نہیں آتی ہے۔ سمامہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اب اگر آپ کہیں گے تو عمرہ کروں گا، مگر میں یہاں سے واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو ان کے اندر آئی۔ میرے بھائی ہمیں اس طرح کی تبدیلی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے پھر اسے اپنائیے، پھر اس پر کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، کسی دن کا انتظار نہ کیجیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جائے نا کہ یہ داڑھی رکھ لو، لوگ پوچھتے ہیں کہ سیر ننگے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ داڑھی کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ سیر ننگا جو ہے یہ کوئی اتنا دین کا حصہ نہیں ہے، اور داڑھی یہ دین کا حصہ ہے۔ کسی پیغمبر آپ کو بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گا، کوئی صحابی آپ کو بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو ہم سر کے بال ہیں، یہ پیالہ کٹ ہے، یہ فوجی کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، یہ کیا کٹنگ؟ یہ ساری کی ساری مغربی تہذیب ہے جو ہمارے گھروں میں آ چکی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو دیکھ لیں، گھر میں نظر ڈال لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کوفے کی مسجد میں باز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو غسل کے لیے اپنے بالوں کو باریک کرتی ہیں، برمٹے جو آنکھوں کے اوپر ہیں، یا جسم میں خوبصورتی کے لیے سرما بھرتی ہیں، یا دانتوں کو ریتی سے باریک کرتی ہیں۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت پر آئے گی۔ ایک عورت ام یعقوب نامی کہتی ہے عبداللہ بڑی آواز کر رہا ہے تو تیرے گھر میں تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری بہو، یہ کوفے کا فیشن اتنا ہے، مجھے تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں یہ فیشن آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بی بی جاؤ تم میری گھر کے انسپیکشن کرو جا کے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میری بیوی کو تنقیدی نظر سے دیکھو، میری بیٹی کو تنقیدی نظر سے دیکھو، میری بہو کو دیکھو، گھر میں رہنے والی خواتین کو دیکھو،
جو میں کہتا ہوں اگر اس کے خلاف تمہیں گھر میں نظر آئے، ماحول آپ کو اس کے خلاف نظر آئے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں عبداللہ بن مسعود اور ایسی خواتین ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ عورت گئی ہے، اس گھر میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بہو کو دیکھا، بہن کو دیکھا، مسجد میں آ کر گواہی دیتی ہے عبداللہ تم نے سچ کہا ہے۔ ہمیں تو اس طرح کا دین چاہیے، اس طرح کا گھر کا ماحول چاہیے، اس طرح کی اولاد چاہیے۔ دعا کیجیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ آپ بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، شلوار کو ٹخروں سے اوپر رکھتے ہیں، اور اگر آپ جنت میں پہنچ جائیں، آپ کی بیوی جہنم کا ایندھن بنے، آپ کے بچے جہنم کا ایندھن بنے، آپ کی بیٹی جہنم کا ایندھن بنے، بتائیں کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک خاک ہوگی؟ میرے بھائیو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ محنت کیجیے میرے بھائیوں، کوشش کیجیے، یہ اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے۔ اگر اللہ ہماری خدمت کو قبول کر لے تو کیا معلوم اللہ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی قیمت بنا دے۔ الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ دیکھیں جنگی احد لگا ہوا، میدان سجا ہوا، جن لوگوں نے جنت لینا ہوتی تھی نا وہ کس قدر اس جنت کے لیے بے چین بے قرار۔ حضرت عمیر صحابی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے احد کی اگلی جانب جنت کی خوشبو آتی ہے، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس حضرت عمیر نے جیب سے نہ کھجوریں نکالی، مٹھی میں لے لی اور ان کو زمین پر پٹخ دیا، کہنے لگے کہ اگر ان کھجوروں کو کھانے میں وقت ضائع کر دیا، میں تو اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں جتنا کھجوریں کھانے میں لگتا ہے۔ فوراً میدان جنگ میں کود گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کر وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ اگر میرے بھائی جنت لینی ہے، اللہ کی